ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے خداوند عالم نے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی لہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے سورہ طٰہٰ کی فضیلت و روحانی خصوصیات کے بارے میں تفسیر مجموع البیان کی جلد نمبر 5 میں جو لکھا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے فرشتوں کے سامنے پڑھا۔ جب فرشتوں نے ان سوروں کو سنا تو کہا مبارک ہو اس امت کو جس پر یہ آیتیں اتریں گی، کیا کہنا ان دلوں کا جو ان آیتوں کو قبول کریں گے، اور کیا کہنا ان زبانوں کا جن پر یہ آیات جاری ہوں گی۔ تفسیر نور الثقلین میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت ترک نہ کرو، کیونکہ خدا اس کے پڑھنے والوں کو دوست سکتا ہے، اور جو شخص ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا رہے گا خدا قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور اسے بغیر حساب کی جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کو اتنا اجر دے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ طٰہٰ کو پڑھے گا اسے روز قیامت مہاجرین اور انصار کے برابر ثواب ملے گا۔ اب میں سورہ طٰہٰ کی آیات جو پہلے رکوع میں ہیں وہ میں تلاوت کر رہا ہوں۔ سورہ طٰہٰ قرآن مجید کا 20 نمبر کا سورہ ہے، اس کے پہلے رکوع میں 24 آیات ہیں، یعنی 1 سے لے کے 24 تک۔ آیت نمبر 1 سے تلاوت کی ابتدا کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض پہنچانے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ طٰہٰ طٰہٰ۔ تفسیر صافی میں طٰہٰ کے معنی لکھے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ طٰہٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کے معنی طالب حق اور ہادی برحق کے ہیں، اور سعید ابن جبیر نے فرمایا کہ طٰہٰ کے معنی طیب و طاہر کے بھی ہیں۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے، اور تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ طٰہٰ کے معنی یا رجل یعنی اے مرد کے بھی لکھے گئے ہیں، کیونکہ عربی اشعار میں طٰہٰ اے مرد کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ مغربی دانشوروں کا خیال ہے کہ قرآن میں جو حروف مقطعات ہیں وہ بامانی ہیں، اگر بامانی نہ ہوتے تو مشرکین سخت مذاق اڑاتے، جبکہ کسی تاریخ میں نہیں لکھا ہے کہ انہوں نے ان کا مذاق اڑایا ہو، یعنی حروف مقطعات کا مذاق انہوں نے کہیں نہیں اڑایا۔ آیت نمبر 2، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ترجمہ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت میں پڑ جائیں۔ اس آیت کا شان نزول تفسیر جلالین میں اور تفسیر صافی میں اور تفسیر قمی میں یہ لکھا ہے کہ اس آیت کے اترنے سے پہلے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے احترام میں پنجوں کے بل کھڑے ہو کر بہت دیر تک عبادت فرماتے تھے، یہاں تک کہ پیر سوج جاتے تھے۔ آخر خدا نے اس قدر مشقت برداشت کرنے سے روک دیا۔ اور تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ عبادت الہی سے بہتر کام کیا ہو سکتا ہے، مگر اس میں بھی ایک توازن درکار ہے، اس میں بھی حد سے زیادہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس طرح انسان دوسرے کاموں یعنی مثلا جہاد یا روزی کمانے سے معذور ہو سکتا ہے۔ امام راغب نے تشقی کے لیے لکھا کہ یہ لفظ بعض اوقات تکلیف یا دکھ کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن نازل کر کے تم سے کوئی ایسا کام لینا نہیں چاہتے جو ناممکن ہو، یعنی تمہارے سپرد یہ کام نہیں ہے کہ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے ان کو منوا کر ہی چھوڑو،
جو ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے دل میں ایمان اتار کر ہی دم لو۔ قرآن تو بس ایک نصیحت ہے، اس کو وہی مانے گا جو خوف خدا رکھتا ہوگا۔ آیت نمبر 3 إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ، ترجمہ یہ تو بس ایک نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنے برے انجام سے ڈرے۔ آیت نمبر 4 تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، ترجمہ یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے زمین اور بلند و بالا آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 5 الرحمن علی العرش استوى، جو سب کو بے حد فیض پہنچانے والا اس کا عرش پر اقتدار قائم ہے۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ قرآن کا اصل مقصد تو سب کو بھلائی دینا ہے، مگر عملاً فائدہ انہی لوگوں کو پہنچے گا جن کے دل میں خدا کا خوف ہوگا۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ وہ خدا جس کا علم و قدرت آسمانوں و زمین پر محیط ہوگا، جب وہ کوئی کتاب اتارے گا تو وہ کس قدر علم و حکمت سے مالا مال ہوگی۔ استوا کے معنی تفسیر صافی میں اور تفسیر المستقلین میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ استوا یعنی خدا تخت سلطنت پر حکمران ہوا کے معنی یہ ہے کہ خدا کی سلطنت اور حکومت ہر چیز پر مساوی طور پر غالب آ گئی، یعنی کوئی چیز کسی طرح بھی خدا کی حکومت سے باہر اور اس کے قابو سے باہر نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ آیت نمبر 6 لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، ترجمہ کیونکہ وہ ہر اس چیز کا مالک ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے اور جو کچھ کے زمین کے نیچے ہے۔ امام راغب نے لکھا کہ عالم ہستی پر خدا کی حاکمیت کی بات کر کے اب اس کی مالکیت کو بتایا جا رہا ہے کہ سارے کا سارا عالم ہستی اسی کی ملکیت ہے۔ سارا کے معنی مرطوب مٹی کے ہوتے ہیں، زمین کے نیچے کا حصہ مرطوب ہے، اس لیے اس طبقے کو سرا کہتے ہیں۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ چپکے بات کرنے سے بھی زیادہ چھپی ہوئی بات دل میں خدا کی عظمت، نعمت اور بڑائی کو یاد کرنا ہے، یا خدا کی خوشنودی یا اجر کی نیت سے کوئی کام کرنا ہے۔ خدا ان تمام باتوں سے خوب واقف ہے۔ یہ تفسیر جلالین میں لکھا ہے، اور تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ سر یعنی راز وہ ہے جسے تم نے اپنے دل میں چھپا رکھا ہے، اور اخفا یعنی بہت زیادہ چھپی ہوئی بات وہ ہے جو تمہارے دل کی گہرائیوں میں پیدا ہوئی لیکن تم نے اسے بھلا دیا۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ اسی لیے خدا کو چیخ کر پکارنے یا دعا مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 8 اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى، ترجمہ وہ اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سارے کے سارے بہترین اور اچھے نام صفات اسی کے لیے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے 99 نام ہیں، جو شخص خدا کو ان اسماء حسنہ یعنی اچھے ناموں کے ساتھ پکارے گا اس کی دعا قبول ہوگی، اور جو شخص ان ناموں کا احسا کرے گا یعنی سمجھ لے گا وہ جنتی ہوگا۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 9 وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، ترجمہ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی خبر پہنچی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے لیے چلے تو رات کے اندھیرے میں راستہ بھول گئے، بھیڑ بکریاں منتشر ہو گئیں، ادھر بیوی کو وضع حمل کی تکلیف ہو گئی، گویا مصائب میں گھر گئے۔ اس وقت آگ نظر آ گئی جو نور خدا بندی تھا۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 10 اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، ترجمہ جب انہوں نے ایک آگ دیکھی تو اپنے بال بچوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں تمہارے لیے اس میں سے کچھ آگ یا انگارہ لے آؤں یا اس آگ سے کوئی رہنمائی حاصل کر سکوں۔ آیت نمبر 11 فلما آتاها نودیہ یا موسیٰ، تو جب وہ اس آگ کے پاس گئے تو انہیں آواز دی گئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام۔ آیت نمبر 12 انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، ترجمہ میں تمہارا پالنے والا مالک ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو،
حقیقتاً تم طوا کے مقدس و محترم وادی میں ہو۔ تفسیری نمونہ میں لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب گئے تو اس کو درخت کے اندر دیکھا۔ وہ درخت اور ناک کا درخت تھا۔ یہ واضح قرینہ تھا کہ یہ کوئی عام آگ نہیں ہے بلکہ یہ خدائی نور ہے جو درخت کو بھی نہیں جلاتا، گویا یہ نور حیات ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز سنی کہ میں تمہارا پالنے والا مالک ہوں تو موسیٰ علیہ السلام پر ایک وجد سا طاری ہو گیا۔ اور تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوتے اتار دینے کا مطلب یہ بتلایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیوی بچوں سے بڑی محبت تھی۔ اس محبت کو خدا کی محبت کے مقابلے میں کم کر دینے کو محاورے میں اشارتاً جوتے اتارنے کے حکم سے تعبیر کیا گیا ہے، تاکہ خدا سے مناجات کرتے ہوئے یا خدا کا کلام کرتے ہوئے یا خدا کا کام کرتے ہوئے یا خدا سے کلام کرتے ہوئے غیر خدا کی طرف مائل نہ ہوں۔ تفسیر نور الثقلین میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چنگاری لینے گئے تھے لیکن عہدہ نبوت و رسالت کے ساتھ واپس ہوئے۔ اس سے نتیجہ نکلا کہ جن چیزوں کی تمہیں امید نہیں ہے ان کی امید ان چیزوں کے ملنے سے بھی زیادہ ہی رکھو جن کے ملنے کی تمہیں امید ہے، کیونکہ نا امیدی کفر ہے۔ آیت نمبر 13 وَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، ترجمہ، اور میں نے تم کو چن لیا ہے پس غور سے سنو جو وحی کی جاتی ہے۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ اہل اشارات نے لکھا کہ تمہیدی گفتگو کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل اس قابل ہو گیا کہ خدا کی براہ راست تجلیات کو برداشت کر سکیں تب ان کو کار رسالت تفویض ہوا۔ آیت نمبر 14 اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، ترجمہ، حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میری ہی بندگی یا مکمل اطاعت کرو اور میری یاد کے لیے نماز ادا کرو۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلا پیغام اور تعلیم یہ دی گئی کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے صرف میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ معلوم ہوا کہ توحید کے بعد خدا یکتا کی عبادت اور اطاعت کا درجہ ہوتا ہے جس کے ذریعے بندے کا خدا سے تعلق استوار ہوتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں عقیدہ آخرت کا بیان ہوگا، اس لیے اصول دین بتایا گیا ہے کہ پہلے اصول دین پھر پہلا فروع دین یعنی نماز کا مختصر یہاں پر بیان ہوا ہے، اور نماز کے لیے حکم ہوا کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ آیت نمبر 15 ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی، ترجمہ، کیونکہ قیامت تو بہرحال لازمی طور پر آنے والی ہے، میں اس کا وقت چھپائے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص اپنی کوشش کے مطابق بدلہ پائے۔ خدا نے قیامت کے وقت کو اس لیے چھپائے رکھا ہے تاکہ ہر شخص اپنی کوششوں کے مطابق جزا پائے۔ اس طرح ہر شخص کو عمل کی آزادی مل گئی ہے، اور کیونکہ موت یا قیامت کا وقت معلوم نہیں ہے اس لیے ہر وقت اس کے لیے آمادہ رہنا ضروری ہے، اسی لیے ہر شخص نیک عمل کی طرف جلدی کرتا ہے۔ آیت نمبر 16 فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی، ترجمہ، تو کوئی ایسا شخص قیامت کو نہیں مانتا اور اپنی خواہشوں کے ہی پیچھے پڑا رہتا ہے تم کو اس سے نہ روک دے ورنہ تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ یعنی تم کہیں کسی دشمن دین کی محبت سے متاثر ہو کر فکر آخرت سے غافل نہ ہو جانا، یعنی خدا کے دشمنوں کا اثر قبول نہ کر لینا۔ ہم جیسوں کے لیے تو رونگٹے کھڑے ہونے کا مقام ہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اولو العزم پیغمبر کو اس بات سے خبردار کیا جا رہا ہے۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ محققین نے نتیجہ نکالا کہ تکالیف شریعہ کامل ترین ہستیوں سے بھی ساقط نہیں ہوتی، ہمہ شمہ کی کیا حیثیت ہے۔ آیت نمبر 17 وما تلک بیمینک یا موسیٰ، ترجمہ، اور یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ علیہ السلام۔ آیت 18 قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی
وَلِيَا فِيهَا مَآرِبُ اُخْرَى. ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یہ میری لاٹھی ہے، میں اس کا سہارا لیتا ہوں اور اسی سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور دوسرے فائدے بھی ہیں. آیت 19 قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ. ترجمہ: خدا نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام ذرا اسے پھینکو تو صحیح. آیت 20 فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام نے اسے پھینکا تو ایک دم سے وہ لاٹھی ایک سانپ بن کر دوڑنے لگا. آیت نمبر 21 قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ. ترجمہ: خدا نے فرمایا اسے پکڑ لو، ڈرو مت. آیت 21 سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ. ترجمہ: ہم اسے ابھی اس کی پہلی حقیقت میں پلٹا دیں گے. آیت نمبر 22 وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ. ترجمہ: اور ذرا اپنا ہاتھ تو اپنی بغل میں دباؤ، وہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف یا آیت کے. یہ دوسرا معجزہ ہوگا. تفسیر انوار نظم میں لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے عصا یعنی لاٹھی کو زمین پر پھینکو، انہوں نے اسے زمین پر ڈال دیا تو زرد رنگ کا سانپ بن گیا جس کی گردن پر گھنے بال تھے. پھر وہ پھولنے لگا یہاں تک کہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا کہ اونٹ کے حجم کے برابر پتھروں کو وہ نگلنے لگا، اور وہ بڑے بڑے درختوں کو دانتوں سے پکڑ کر اکھاڑ پھینک رہا تھا. اس کی آنکھیں آگ کی طرح روشن تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، پھر اپنے پروردگار کو یاد کر کے کھڑے ہو گئے. آواز آئی ڈرو مت، بلا خوف و خطر اسے پکڑ لو. تو انہوں نے اپنے ہاتھ پر اونی کپڑا لپیٹ کر پکڑنا چاہا. خدا نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اس کپڑے کی کیا حقیقت ہے؟ اس اژدہے کے سامنے بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کپڑے کے اپنا ہاتھ اس کے منہ میں داخل کر دیا تو وہ اژدہا پھر لاٹھی کی صورت میں بدل گیا. اور یہ عصا حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے، پھر یہ کے بعد دی گئی انبیاء علیہ السلام اس کے وارث ہوئے، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے ان کے پاس ہی ایسا پہنچا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا. دوسرا معجزہ ید بیضا یعنی چمکتا ہوا ہاتھ تھا جو اندھیری رات میں سورج کی طرح چمکتا تھا. خدا کے حکم پر آپ علیہ السلام نے اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ چمکنے لگا. یہ معجزہ تھا، یہ برس کی بیماری والا ہاتھ نہیں تھا. آیت نمبر 23 لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْکُبْریٰ. ترجمہ: تاکہ ہم تمہیں اپنی قدرت کی کچھ بڑی بڑی نشانیاں دکھا دیں. آیت نمبر 24 اذهب إلى فرعون إنه طغى. ترجمہ: اب تم فرعون کے پاس جاؤ، واقعی وہ بڑا ہی سرکش ہو گیا ہے. خداوند عالم ہمیں ہر قسم کی سرکشی سے محفوظ رکھے، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا جلد ظہور ہو، اور خداوند عالم ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین.